ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ. ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک لانگ رینج میزائلز داغ دیے. میزائل حملوں میں ایران نے تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا. اسرائیلی آئرن ڈوم کئی میزائلوں کو روکنے میں ناکام. متعدد ایرانی میزائلز نشانے پر جا لگے. تل ابیب دھماکوں کی آواز سنی گئی. اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں فائرنگ کے بھی واقعات. 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. ایرانی میزائل حملے پر پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. اسرائیلی حکام نے شہریوں کو بم شیلٹرز میں منتقل کر دیا. حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا. لبنان سے متعدد راکٹس فائر. اسرائیلی میڈیا اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا رد عمل ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے اسرائیل کو ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی کا جواب دیا گیا. اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو یہ نہ سمجھے کہ میزائل حملہ ختم ہو گیا. صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ایران نے کارروائی کی. ایرانی شہری اور مفادات کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو جواب دیا. بیشتر ایرانی میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا. اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہے. میزائل حملوں میں صرف 2 افراد معمولی زخمی ہوئے. ایئر ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران کو میزائل حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے. اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی قومی سلامتی ٹیم کی میٹنگ بلا لی. امریکی صدر کا کہنا ہے امریکہ ایران کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کی مدد کے لیے تیار ہے. خطے میں امریکی فوج کی حفاظت یقینی بنائیں گے. اسرائیل اور اردن نے سویلین طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی. پی آئی اے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا. پی آئی اے نے ایئر لائن کے تمام کپتانوں اور فلائٹ آپریشن کو احکامات جاری کر دیے. ترجمان پی آئی اے کے مطابق جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جائے گی. پی آئی اے ایران کی فضائی حدود کے 2 کوریڈورز استعمال کرتا ہے. نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا. لگتا ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے آیا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس میں ریمارکس. اگر ارکان اسمبلی کا ووٹ گنا ہی نہیں جانا تو پھر کیا ہوگا؟ ووٹ نہ گنے جانے کا مطلب کہ آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا. کسی کے ضمیر کا معاملہ طے کرنا مشکل ہے. کیا فیصلہ آرٹیکل 95 اور 163 کو متاثر نہیں کرتا؟ کیا پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں ہے؟ کہا جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں. پیسے سے اختلاف کرنے والا جج بھی باضمیر ہوگا یا نہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ تم باضمیر نہیں ہو؟ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے 63 نظر ثانی اپیل کی حمایت کر دی. صدر سپریم کورٹ بار کا عدالت میں رضا ربانی کی رائے کا حوالہ. شہزاد شوکت نے دلائل دیے. رضا ربانی نے ضمیر کے خلاف جا کر پارٹی کو ووٹ دیا. پارٹی سربراہ اور پارلیمانی پارٹی سربراہ الگ الگ ہدایات دیں تو کیا ہوگا؟ ایسے میں تعین کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کس کی ہدایت ماننا ضمیر کی آواز ہوگا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 62(1)(f) پر جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ موجود ہے. نااہلی سے متعلق کون سی شقیں از خود نافذ ہوتی ہیں اور کون سی نہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں شمولیت سے انکار پر جسٹس نعیم افغان کو شامل کر لیا گیا. جسٹس منیب اختر نے بینچ میں شامل نہ ہونے کی پوزیشن برقرار رکھی. سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کمیٹی اجلاس میں چیف جسٹس نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا. ریمارکس دیے ججز سپریم کورٹ کے دیگر بینچز میں شامل ہیں لیکن بینچز ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. چیف جسٹس نے وکیل علی ظفر کو عدالتی بینچ پر اعتراض کرنے سے روک دیا. آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا. یہ فریڈم آف دا سپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے اور ہم چو تک نہ کر سکیں.
یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو، وہ چاہے کہ وہ پاپولر ہو یا نہ ہو. ان کا کام ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا. آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے. ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا، اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس میں تبدیلی لانا پڑے گا. جسٹس منصور ہوں یا فائز عیسیٰ فرق نہیں پڑتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آئینی عدالت نہیں مانیں گے؟ آپ کو ماننا پڑے گا. ججوں کی بندربانٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. بلاول بھٹو کا بلوچستان بار کے وکلاء سے خطاب. کہا جو آپ کے حق میں آرٹیکل لکھتے ہیں ان کو جج بنانے کے وعدے کرتے ہو. ملک بھر میں آئینی عدالتوں کا قیام وقت کی ضرورت ہے. آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا. آئینی ترمیم کا حق صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے. ہر بات پی ٹی آئی یا کسی اور کی نہ مانے. جو آئین کہتا ہے وہ مانے. کیا آئین میں ترمیم صرف وردی والے یا کالے گاؤن والے کر سکتے ہیں؟ عدلیہ مسلسل پارلیمنٹ پر حملہ کر رہی ہے. پاکستان میں ٹریکوما بیماری کے خاتمے کا اعلان. WHO نے تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بر وقت علاج کے ذریعے لوگوں کو بینائی سے محروم ہونے سے بچایا گیا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جس طرح ٹریکوما کا خاتمہ ہوا اسی طرح پولیو، ایڈز، ہیپاٹائٹس سمیت دیگر بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھی کام کریں گے. وفاقی حکومت بیماریوں کے خاتمے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی. صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی وزیر اعلیٰ آفس آمد. نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس. پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں بارے حکمت عملی پر غور کیا گیا. مسلم لیگ نون کے صدر کی عوامی ریلیف کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف کو جاری منصوبوں سے متعلق وزراء نے بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نابینا افراد کے احتجاج کا نوٹس. کسی قسم کی سختی نہ کرنے کی ہدایت کر دی. چیف سیکرٹری پنجاب کو نابینا افراد سے بات چیت کر کے مسائل حل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نابینا افراد کے تشدد سے زخمی پولیس اہلکاروں سے اظہار ہمدردی کیا. پولیس کو ہدایت کی کہ اسپیشل پرسنز ہیں، ان کے مسائل کا احساس ہے، تحمل کا مظاہرہ کریں. نابینا افراد لاہور فیصل چوک میں اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیے ہوئے ہیں. نابینا افراد نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا. راولپنڈی میں ڈینگی کیسز میں اضافے کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ. پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس. راولپنڈی میں ڈینگی کے باعث شرح اموات کم سے کم رکھنے کے لیے مریضوں کی کلینکل مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر کا دورہ راولپنڈی. انسداد ڈینگی اجلاس کی صدارت کی. راولپنڈی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 103 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. یہ جو اب ایک لشکر کشی کی جا رہی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. آپ نے انقلاب لانا ہے، ایک پورے صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے. آپ تعلیم کے شعبے میں انقلاب لائیں، آپ لوگوں کو وہاں پہ اسکول اور کالج بنا کے دیں، یونیورسٹیاں بنا کے دیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ماضی میں بھی بہت خطاب ہوئے ہیں اور وزیر اعظم نے تقاریر بھی کی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی پذیرائی اس دفعہ پاکستان کو ملی ہے یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. فلسطین کے معاملے پر اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جتنی زوردار اور توانا آواز وزیر اعظم صاحب کی وہاں پہ رہی، پوری دنیا نے اس کی گواہی دی. وفاق پر لشکر کشی کی باتیں کرنے والے اپنے صوبے کے مسائل پر توجہ دیں. انقلاب لانے کے دعوے دار اپنے صوبے کی ترقی کے لیے اصلاحات لائیں. ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ میں آنا بڑی پیش رفت ہے. IMF اور عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی پالیسیز کو سراہا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. کہا وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو مثالی پذیرائی ملی. پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ثابت کیا کہ پاکستان خطے میں اہم ملک ہے.
میاں والی، فیصل آباد، بھاولپور میں دفعہ 144 لگ گئی۔ پنجاب حکومت نے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی عائد کر دی۔ فیصل آباد اور میاں والی میں 2 اور 3 اکتوبر کو دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ کی سفارش پر میاں والی میں رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ میاں والی میں رینجرز کی 2 کمپنیاں 1 سے 3 اکتوبر تک تعینات ہوں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا مولانا عبدالغفور حیدری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عبدالغفور حیدری کو پارٹی کا بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، سیاسی صورتحال سمیت پارلیمانی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کہتے ہیں پارلیمان کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے۔ جعلی راجکماری کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ باپردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تصحیح کی جا رہی ہے۔ جعلی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے مریم نواز اتنا ظلم کریں کہ جتنا کل پھر برداشت بھی کر سکیں۔ جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے۔ مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے کس سیل میں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ کہا بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی VIP انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں CTD کی کامیابیوں میں نمایاں اضافہ۔ رواں سال 2000 سے زائد آپریشنز کے دوران 203 دہشت گرد جہنم واصل، 612 گرفتار۔ CTD رپورٹ کے مطابق صوبے میں رواں سال دہشت گردی کے 492 واقعات رپورٹ، 104 حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ پشاور میں 2 خودکش حملہ آور سمیت 22 انتہائی مطلوب شدت پسندوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ رواں برس انکم ٹیکس گوشواروں میں ریکارڈ اضافہ۔ ذرائع کے مطابق 30 ستمبر تک 36,48,216 افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے۔ ریکارڈ 95 ارب 70 کروڑ سے زائد ٹیکس بھی جمع ہوا۔ گزشتہ برس 30 ستمبر تک 19,51,602 افراد نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے تھے۔ IMF کی قومی مالیاتی معاہدے پر اتفاق رائے کی شرط پر عمل درآمد کا معاملہ۔ پنجاب KP اور بلوچستان کا معاہدے کے نکات سے مشروط اتفاق۔ سندھ قومی مالیاتی معاہدے کے تمام نکات پر تاحال مطمئن نہ ہو سکا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز کا بوجھ صوبوں پر ڈالنے کی شرط ختم۔ صوبائی حکومتیں زرعی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکتی۔ ترمیم کے تحت چھوٹے کسانوں پر وفاقی ذاتی انکم ٹیکس کی شرح کے برابر لایا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاق اور صوبوں کے درمیان 30 ستمبر تک معاہدے پر اتفاق ہونا ضروری تھا۔ ستمبر میں مہنگائی کی شرح 4.25 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے ستمبر میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 6.9% رہی۔ جنوری 2021 کے بعد اب مہنگائی بڑھنے کی رفتار اس سطح پر آئی ہے۔ ماہانہ بنیاد پر کھانے کی اشیاء، ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔ ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کو پرفیوم کا تحفہ پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے دین کی خدمت کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کاوشوں کو سراہا۔